مسجدیں تو اللہ رب العالمین کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، لیکن اس مساجد میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ نعتیں، نظمیں، سلامیں پڑھ پڑھ کر عبادت کے بعد انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت کے بعد ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حقہ توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دے گا۔ العالمین سے امید، اللہ رب العالمین نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں اس کی عبادت پر، ان وعدوں پر امید ہونی چاہیے۔ یہ کوئی صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے کہ جیسے صوفیوں کا یہ کہنا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، صرف اللہ کی محبت میں، لیکن جنت اور جہنم کی لالچ میں مت کرو۔ جماعت کا اہل الحدیث کا عقیدہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی امید عبادت کرتے ہیں، اللہ کی جنت کی امید کے ساتھ اللہ کے جہنم کے خوف سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اسباب کو اختیار کرنا ہے جو ہمیں فائدہ پہنچائیں، اور ان اسباب سے بچنا ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے۔ دعا یہ عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو ایک موحد میں اور ایک مشرک میں فرق کرتی ہے۔ حضرات و خواتین اسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ یقیناً تقوی دنیا اور آخرت کی نجات کا اہم ذریعہ ہے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو تقوی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں اسلام کے، ایمان کی، توحید کی توفیق عطا فرمائی۔ اس روئے زمین پر بے شمار انسان زندگی بسر کر رہے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ایک بڑا احسان ہم پر یہ بھی کیا کہ ہمیں امام الانبیاء، خاتم الرسل، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور تمام امتوں سے افضل قرار دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات و خواتین اسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دیگر مفسرین نے اس آیت کے تفسیر میں فرمایا الا لیوحدون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس ساری کائنات کو، انسانوں اور جنوں کو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہریہ والباطنیہ، ہر وہ عبادت ظاہری اور باطنی، چاہے وہ اقوال ہو یا اعمال ہو، جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے۔ عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے۔ یہ 3 ارکان جس بندے کے اندر جمع ہو جائے عبادت کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ سب سے پہلا رکن ہے کمال محبت، اللہ رب العالمین سے کامل درجے کی محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت اللہ کی محبت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا ہے کمال امید، اللہ رب العالمین سے کامل درجے کی امید کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اور تیسرا رکن ہے کمال خوف، اللہ رب العالمین کی عبادت خوف کے ساتھ کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس کے عذاب سے۔ یہ 3 ارکان جس بندے کے اندر جمع ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اور ان تینوں ارکان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ابتدائی آیات میں ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ رب کہتے ہیں منعم، انعام کرنے والا۔ ہمارے پاس جو کچھ نعمتیں، ایمان کی نعمت، صحت کی نعمت، امن کی نعمت، اولاد، کاروبار، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ جب ان ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کرے، اس سے محبت کرے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے دو عظیم نام الرحمن الرحیم، جب بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی ان صفات کو، ان ناموں کو پڑھتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بندوں کو امید دلائی ہے۔ اور تیسرا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک۔ جب بندے کو معلوم ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے حساب لینے والا ہے تو اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ یہ تینوں ارکان اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں جمع کیے۔ جب بندہ ان تینوں ارکان کو جان لے تو کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو جب یہ تینوں ارکان بندے کے اندر جمع ہو جائے تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص، یعنی ہماری ساری عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور اس میں کسی کو اللہ رب العالمین کا شریک نہ کیا جائے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی زندے کو، نہ کسی انتقال کے شخص کو۔ اللہ رب العالمین اپنی عبادات میں تنہا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتے ہوئے عبادت کریں، یعنی ہماری ساری عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی کو شریک نہ کریں اور نہ کوئی ریاکاری ہو۔ اور اگر وہ عبادات اخلاص سے نکل جائے اور ریاکاری اس میں شامل ہو جائے یا کسی غیر کی عبادت اس میں شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك، اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی میں شرک کرنے والوں سے بے نیاز ہوں۔ جو کوئی میرے لیے عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو، اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط اخلاص ہے۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے خالص کی مثال قرآن میں فرمائی کہ وہ جو جانوروں سے دودھ نکالتے ہیں ہم، وہ گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ آتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خالص دودھ ہے پینے والوں کے لیے۔ اگر اس میں خون کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ دودھ خالص نہیں ہوتا، اور اگر اس میں گوبر کی ملاوٹ ہو جائے تو دودھ خالص نہیں ہوتا۔ خالص وہی ہے جو خون اور گوبر سے بالکل پاک ہو کر نکلے، اسے اللہ تعالیٰ نے خالص کہا، اور اسی کہتے ہیں اخلاص، اسی کو کہتے ہیں خالص عبادت۔ ایسی عبادت جس میں اللہ رب العالمین کے لیے ہم انجام دیں اور اس میں کسی کو اللہ کا شریک نہ کرے، وہ خالص عبادت ہے۔ اور دوسری شرط عبادت کی، ہم جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے، جن کاموں کا حکم دے ان پر عمل کرو اور جن سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو کوئی ہمارے اس دین میں ایسا عمل کرتا ہے جو ہم سے ثابت نہیں یا اس دین کا حصہ نہیں تو وہ مردود عمل ہے۔ تو یہ دو شرطیں ضروری ہیں عبادت کی قبولیت کے لیے، اور اگر ان دونوں میں کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے، چھوٹ جائے بندے سے، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر بندہ بہت اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے لیکن وہ عبادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ایک بندہ ہے پوری سنت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ دو شرطیں اس بندے کے اندر موجود نہ ہو، یعنی اخلاص اور وہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، تبھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ دیکھے تمہیں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ کہا کہ اخلص ہو اصوب ہو، یعنی مخلص بھی ہو اور ثواب بھی ہو، یعنی درست عمل ہو۔
لوگوں نے پوچھا کہ ثواب اور اخلاص کیا ہے؟ کہا کہ وہ عمل بندہ جو کر رہا ہے پورے اخلاص کے ساتھ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تبھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ سورہ کہف کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور جو کوئی اپنے رب کی عبادت کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو ان آیتوں میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں شرطیں ذکر کر دی، ایک تو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل صالح اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ حضرات و خواتین اسلام، عبادات کی بہت سی اقسام ہیں، بہت سی قسمیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینی چاہیے۔ ان عبادات میں کسی کو اللہ رب العالمین کا شریک کرنا حرام جائز نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، نیک صالحین ہو، زندے ہو یا انتقال کیے ہوئے، کوئی بھی اللہ رب العالمین کی کسی بھی عبادت میں شریک نہیں ہے، اور وہ عبادات ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینی چاہیے۔ اور عبادات میں بہت سے عبادات کی قسمیں یہاں اس جمعے میں آپ کے سامنے کچھ عبادات کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے دعا یہ عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو ایک موحد میں اور ایک مشرک میں فرق کرتی ہے۔ یعنی جو موحد ہے، جو توحید پر قائم ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ہر حال میں اپنے رب سے مانگتا ہے، لیکن جو مشرک ہے وہ اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگتا ہے۔ تو یہ ایسی عظیم دعا ہے، ایسی عظیم عبادت ہے جو ایک مشرک میں ایک موحد میں فرق کرنے والی ہے۔ دعا کی دو قسمیں، ایک ہے دعائے مسئلہ، یعنی اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کا خیر اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، اور ایک ہے دعائے عبادہ، یعنی ہماری ساری عبادات، جیسے آپ نماز لے لیں اور بھی دیگر عبادات لے لیں، ساری کی ساری دعا پر قائم ہیں۔ ہر عبادت میں ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اس کو دعائے عبادہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین سے دعا کرو دین کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس مسجد میں، ان مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد خالص اس بنیاد پر قائم کی جائے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، کسی غیر کو اس مسجد میں نہ پکارا جائے۔ جیسے آج دیکھتے ہیں بہت سے مساجد میں، مسجدیں تو اللہ رب العالمین کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، لیکن اس مساجد میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ نعتیں، نظمیں، سلامیں پڑھ کر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور انتقال کے شخص سے مدد مانگ رہا ہے۔ نہیں، مسجدیں اس لیے نہیں ہیں۔ مسجدیں اللہ رب العالمین نے فرمائی کس لیے بنائی گئی؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، سو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ پکارنا، یہ دعا، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارے، جو قیامت تک اس کی دعا کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے، ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب قیامت ہوگی، لوگ سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو جن جن کو پکارا جا رہا ہے وہ سب انکار کر دیں گے۔ آج جن جن کو پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے، وہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم نہ ان کو سنتے تھے، نہ ان کا جواب دے سکتے تھے، انکار کر دیں گے۔ تو دعا یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اس حق کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس حق کی حفاظت یہ سب سے عظیم حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق رکھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا بھی حق ہے، اور اللہ کا حق سب سے عظیم ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اگر جان بھی چلی جائے
کبھی بھی قربان کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ ان حرقت او قتلت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ عبادت کے اللہ کا حق ہے، اس حق کی حفاظت ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو دعا کسی مخلوق سے نہیں کی جائے گی، جائز نہیں ہے، خواہ وہ زندہ ہو کہ انتقال کیا ہوا۔ زندے سے مراد ایسا جو غائب ہے لیکن زندہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو نہیں پکار سکتے، یا یہ کہ وہ موجود تو ہے لیکن اس کے اندر اتنی قدرت نہیں کہ وہ ہمارے حاجتوں کو پورا کر سکے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اختیارات دیے نہیں، جیسے کسی زندے سے اولاد مانگنا، بارش مانگنا، اس سے برکت کی امید رکھنا، یا پھر اس سے اولاد مانگنا۔ اگر یہ زندے سے بھی مانگا جائے تو شرک ہے، شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ تو زندہ ہو کہ انتقال کیا ہوا کسی سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادت کی دوسری قسم محبت، جیسا کہ ابھی اس کا رکن بھی ہم نے بتلایا، اس کو رکن بھی بتلایا۔ محبت یعنی اللہ رب العالمین سے محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت جو ساری مخلوقات پر غالب ہو، اپنے نفس سے، اپنے شہوات سے، اپنی اولاد سے، اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اور جو مخلوق سے محبت ہوگی وہ اللہ کی خاطر ہوگی، مخلوق سے جو بھی ہم محبت کریں گے وہ اللہ کی خاطر کریں گے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو جس سے محبت کرتا ہے۔ والعمل الذی یقربنا الی حبک، اور ایسے عمل کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے مجھے قریب کر دے۔ اور تیسرا ہے خوف، اللہ رب العالمین سے ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، یہ عبادت ہے، اور ایسا خوف کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک ہے فطری خوف، انسان ماں باپ سے ڈرتا ہے، شیطان سے ڈرتا ہے، یا کسی زہریلی چیز سے ڈرتا ہے، یہ فطرت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ اس سے تو انبیاء علیہ السلام بھی ڈرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سانپ کو عصا کو ڈالنا کہا گیا، جیسے ہی وہ سانپ بن گیا، عصا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت ڈرو۔ تو یہ فطری خوف ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایک ہے خوف عبادت کا خوف، نفع و نقصان کی امید کا خوف، جسے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ قبروں کو جاتے ہیں تو ان سے امید کے ساتھ جاتے ہیں، خوف کے ساتھ جاتے ہیں، اگر ان کے عروس میں شریک نہ ہو، ان کے سدن میں شریک نہ ہو، ان کے نام پر نذر و نیاز نہ کی جائے، ان کے نام پر جانوروں کو نہ چھوڑا جائے، یا ان کو پیٹ دکھا کر جائے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ خوف ہے، یہ عبادت کا خوف ہے۔ اس طرح آپ جھنڈوں کے پاس سے دیکھیں گے، مسلمان جا رہا ہے تو اس کو جھک کر سلام کر رہا ہے، توبہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، اس کی چھاؤں سے دور ہو کر جا رہا ہے، یہ ڈرتے ہوئے کہ اگر اس پر گھلوں گا میں تو مجھے نقصان ہوگا۔ تو یہ خوف، یہ عبادت کا خوف ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی مخلوق کے لیے خوف جائز نہیں ہے، اور اپنے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح الرجاء، یعنی اللہ رب العالمین سے امید، اللہ رب العالمین نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں اس کی عبادت پر، ان وعدوں پر امید ہونی چاہیے۔ یہ کوئی صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے کہ جیسے صوفیوں کا یہ کہنا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، صرف اللہ کی محبت میں، لیکن جنت اور جہنم کی لالچ میں مت کرو۔ صوفیوں کا کیا نعرہ ہے؟ وہ عبادت تو کرتے ہیں اللہ کی، لیکن جنت کی امید نہیں رکھتے اور جہنم کا خوف نہیں رکھتے۔ یہ صوفیوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنہ والجماعت کا، اہل الحدیث کا عقیدہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی امید عبادت کرتے ہیں، اللہ کی جنت کی امید کے ساتھ، اللہ کے جہنم کے خوف سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح عبادت کی چوتھی قسم الرجاء، امید، اور اس کے بعد پانچویں قسم توکل، یعنی اللہ رب العالمین پر توکل کرنا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور ہمیں جو نفع پہنچائے ان اسباب کو اختیار کرے، اور جو نقصان پہنچائے ان اسباب سے رکے۔ یہ توکل کا صحیح مفہوم ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ اللہ پر توکل کریں اور کوئی حرکت نہ کریں، گھر بیٹھ جائیں، بس ہمیں جو ہماری قسمت میں ملا ہوا ہے یا نہیں بھی ملا ہوا ہے تو توکل کے ذریعے میں حاصل ہو جائے گا۔ نہیں، یہ توکل کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اسباب کو اختیار کرنا ہے جو ہمیں فائدہ پہنچائیں، اور ان اسباب سے بچنا ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حق توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ دن کے وقت میں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جب رات میں لوٹتے تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی مثال دی کہ وہ بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن توکل کر کے وہ اپنے گھونسلوں میں اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ رزق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ لوٹتے ہیں واپس تو اللہ تعالیٰ ان کو کا رزق عطا فرماتا ہے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، کہا کہ ایسے اگر تم توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن اس توکل کے ساتھ ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں شرعاً بتلائے گئے۔ امام المتوکلین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد میں 2 زرہ پہنے تھے، کہ ہم سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی اللہ پر توکل کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب اختیار کیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا مارنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، سمندر پہ راستے بنانے کے لیے، کیا بغیر عصا مارے کے اللہ تعالیٰ راستے نہیں بنا سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کی یہاں پر تعلیم دی۔ پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا، 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے نکلے، کیا بغیر پتھر پر بغیر مارے کے عصا مارے کے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ وہاں سے پانی نکالے، چشمے پھوٹے؟ بالکل قادر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ توکل کا اصل مفہوم ہے۔ عبادات کی قسموں میں چھٹویں قسم الرغبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت۔ رغبت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے اس کی امید رکھنا، اور اس امید کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اور اسی طرح 7ویں قسم ہے الرہبت، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں الرہبت۔ اور 8واں الخشوع، عاجزی اور انکساری، اللہ رب العالمین کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کے فیصلوں پر راضی ہو کر اس کے آگے سر جھکانے کو الخشوع کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے عبادات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بتلایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ عمل بھی کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھنا ہے۔ بغیر عمل کے اللہ رب العالمین سے امید رکھنا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، اللہ کی عبادت میں آگے بڑھتے تھے، پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے امید رکھتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے لیے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ عبادت کے بعد انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں عبادت کرتے لیکن اس عبادت کے بعد ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور وہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے بعد اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور اس عبادت کی امید، اس عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سے اس عبادت کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اس لیے عبادات کے بعد اللہ رب العالمین نے استغفار کا حکم دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کے بعد انسان کے اندر خشوع آنا چاہیے، نہ کہ تکبر۔ اسی طرح عبادات کی 9ویں قسم الخشیت ہے۔ خشیت یعنی ڈر، ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت، دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں عبادت ہیں۔ خوف عام ہے، ہر انسان اللہ رب العالمین کا اپنے دل کے اندر خوف رکھتا ہے، اور ایک خشیت، یہ خاص ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کے تعلق سے علم حاصل کرنے کے بعد آتی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کے تعلق سے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یعنی اللہ رب العالمین سے کما حق و ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ جو جس قدر اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی، اس کی عظمت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے اندر اسی قدر اللہ رب العالمین کا خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، خشیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا من کان باللہ عارف کان لو اخوف، جو اللہ کو جس قدر جانتا ہے وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے تھے، اور وہ مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ تو خشیت یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تخشوهم واخشونی، یعنی ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھے سے ڈرو۔ اور 10واں ہے عبادت کی اقسام میں الانابۃ، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، اس کی اطاعت کو قائم کرتے ہوئے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے۔ انابہ یعنی امید، اللہ رب العالمین سے ہم جو بھی عبادت کریں پوری امید کے ساتھ کریں، اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا اللہ رب العالمین کی طرف، یہ عبادت ہے۔ اور یہ عبادت کسی غیر کے لیے جائز نہیں، کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ دور دراز کے مزاروں کا سفر کرتے ہیں، قبرستانوں کا سفر کرتے ہیں، درگاہوں کا سفر کرتے ہیں، اس امید سے کہ وہ ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے، ہماری نظر و نیاز کو پورا کریں گے، ہماری جو امیدیں، ہماری جو خواہشیں وہ پوری کریں گے، اس نیت سے جانا یہ عبادت ہے، یہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یعنی اپنے رب کی طرف امید کے ساتھ لوٹو اور اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ اور اسی طرح عبادات کی 11ویں قسم ہے الاستعانہ، یعنی دنیا اور آخرت کے کاموں میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، یہ عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس بات کا اقرار ہم 5 وقت کی فرض نمازوں میں 17 مرتبہ اقرار کرتے ہیں، ہر رکعت میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں، جیسے ہی نماز ہوئی یا رسول اللہ کے نعرے، یا علی کے نعرے، یا حسن یا حسین کے نعرے، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہمارے پریشانی کو دور کرنے والے، جبکہ بندہ اقرار کر رہا ہے اس بات کا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم دی، کہا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ یہ استعانہ، یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی کے لیے یہ عبادت جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عبادت کی 12ویں قسم الاستعاذہ، استعاذہ کا مطلب ہے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا، استعاذہ کا مطلب ہے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی کہو کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی پناہ ہم طلب کر رہے ہیں مخلوقات کی شر سے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی مخلوق سے، کسی جن سے، کسی فرشتے سے، کسی نبی سے، کسی انسان سے پناہ مانگنا یا اس کی حفاظت کا مطالبہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ پناہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مانگنا چاہیے۔ کچھ لوگ زمانہ جاہلیت میں کسی وادی میں اترتے تو وہاں کے جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ جب کسی ایسے مقام پر جاؤ تو وہاں پر یہ کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو جب تک تم وہاں پر رہو کہ کوئی مخلوق تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اگر پناہ مانگے، حفاظت مانگے تو اللہ رب العالمین کے مانگے، کسی انسان کی، کسی مخلوق کی نہیں۔ وہ جس کو پناہ دے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور وہ جس کی پناہ سے ہاتھ ہٹا دے، کون ہے اس کو بچانے والا، کون ہے اس کی حفاظت کرنے والا۔ اسی طرح عبادات کی 13ویں قسم الاستغاثہ، استغاثہ کا مطلب ہے یہ بھی مصیبت کے وقت، ہلاکت کے وقت اللہ رب العالمین کو پکارنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم،
جب تم مصیبت میں اپنے رب کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ بھی عبادت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ 14ویں قسم عبادت کی الذبح یعنی قربانی، جانور کو اللہ رب العالمین کے نام پر قربان کرنا۔ فصل لربک وانحر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے لیے عبادت کرو اور اسی کے لیے قربانی دو۔ جس طرح عبادت اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے ادا کی جانی چاہیے، اسی طرح قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، ان سارے عبادات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ سارے عبادات اللہ رب العالمین کے لیے انجام دوں، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ عبادت ہے اور اس عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا چاہیے۔ 15ویں قسم ہے النذر، یعنی نذر جو ماری جاتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں اس کے تعلق سے بتلایا ہے کہ یہ عبادت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جائے گی۔ یہ سارے عبادات جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں یہ عبادات کے اقسام ہیں، اور یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے چاہیے۔ ان میں سے کسی عبادت کو کسی غیر کے لیے انجام دیا جائے تو یہ شرک اور شرک اکبر ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے عبادات کے 3 اقسام ہیں، یعنی ان میں سے کچھ عبادات قلبی ہے، دل کی عبادتیں ہیں، اور کچھ اقسام ہیں جو زبان کی اور کچھ ہمارے ظاہر سے ہے۔ قلبی عبادات میں اللہ سے محبت، اللہ سے خوف، اللہ سے امید، اللہ کی طرف رجوع جیسے انابت کہتے ہیں، اللہ کے لیے خشوع، اللہ کے لیے خشیت اور اللہ پر توکل، یہ دل کی عبادات ہے۔ اور کچھ عبادات ایسی ہیں کچھ عبادات ایسی ہیں جو لسانی یعنی زبانی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا، یہ زبان کی عبادت ہے۔ اور کچھ عبادات کا تعلق ہمارے ظاہر سے اور ہمارے مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ، یہ مالی عبادت ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ حج، یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ قربانی، یہ مالی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی ہے۔ سارے کے سارے عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان عبادات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی انتقال کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔